نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اور دین جو ہمارے پاس آج ہے یہ بڑی مشقت سے اور بڑی قربانیوں سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے اس کی بقا کے لیے اللہ پاک نے اس کو محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو جس وقت میں محنت کرے گا اللہ پاک اس کو دین کی رمق اور دین کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، اور دین پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہے، جو دین سے ہٹ گیا وہ ناکام ہے۔ تو دین کن قربانیوں سے ہمارے تک آیا ہے، اسی پہ مختلف صحابہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قربانیاں دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، پھر صحابہ نے قربانیاں دی۔ تو آج صحابہ کی قربانیوں میں سے ایک آپ کے لیے واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لے کر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے تھے اور سینہ چیر کر دل نکالا تھا، اور طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ لڑائی کی ختم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ نے شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل نہیں ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ سنا کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، اللہ سے اس کی ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے دعا استغفار کی۔ اور ایک روایت میں کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورتوں کو روکو۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے، میں نے جلدی سے روکنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ قوی تھی، وہ طاقتور تھی، مجھ سے ایک گھونسا مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا، ان کو بھی کفار نے ایسے ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفنا دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، تو ہم نے قرآ ڈال کر قرے میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے ان کو کفنا دیں گے۔ قرآ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر سے کپڑے کو ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے ڈال دو۔ اس کے بعد ایک ابن ابی سعد کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کپڑے لے کر حضرت حمزہ کی نعش پر پہنچے تو ان کے قریب ہی ایک اور صحابی اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک کپڑے میں دونوں میں کفنا دیا۔ حمزہ کا کپڑا بڑا تھا۔ روایت مختصر اور بھی اس قسم کی مختصر روایات دوسری کتابوں میں ملتی ہیں۔ جہاں یہ دونوں جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہاں اس طرح کی ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے اور اس میں یہ گوارہ نہیں کرتی کہ دوسرا انصاری صحابی بغیر کفن کے رہے۔ ایک کپڑا باڑ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی جگہ سے
छोटा कपड़ा भी इनके हिस्से में आता और कई वजह से तरजीह का इस्तेकाक भी रखते थे कि गरीब परवरी और मसावत के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे होते तो इन पाक हस्तियों का इत्तिबा करें कि जो कह के नहीं बल्कि करके दिखा गए और हमें ये बतला गए कि अपने लिए उनके पैरों अपने से ऊपर उनको तरजीह देते थे और अपनी जान और माल से एक दूसरे पर फ़र्क नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने हम सब की कामयाबी, अल्लाह पाक ने हम सब की कामयाबी दीन में ही रखी है। अब हम ये दीन हमारी ज़िंदगियों में ऐसे ही आएगा जैसे साहबा ने मुशक्क़त की, लेकिन अल्लाह का एक हमारे लिए आसानी है, अल्लाह का हम पर रहम है, फजल है कि हमसे वो जिस तरह की सहाबा से जान और माल की कुर्बानी मांगी थी, अल्लाह हमसे वैसे नहीं मांग रहा। हमारे साथ अल्लाह ने आसानी का मामला कर रखा है। हमें चाहिए कि हम अपनी जान माल वक्त लेके अल्लाह के रास्ते में निकलें और अल्लाह के दीन को सीखें। आज वक्त है, आज मौका है, ताकत है, कल मुमकिन है इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ना हो और मुमकिन है कि कल की घड़ी हम इस दुनिया में हैं हो या ना हो। तो आज ही हमने इस चीज़ की तैयारी करनी है और उसी के लिए फिर हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को और हदीस को और सहाबा की ज़िंदगी पे चलने की तौफीक अता फरमाए।